تعلق جو ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ صحیح۔ سر آپ کی نظر میں صوفی کیا ہے اور صوفی ازم کیا ہے؟ اب صوفی، میں اگر اسے ڈیفائن کرنے لگوں گا تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی۔ صوفی وہ ہے جس کا ایمان اس کا حال ہے۔ واہ واہ واہ، ایمان اس کا حال ہے، ایمان اس کا قول نہیں ہے، صرف قول نہیں ہے۔ یس یس یس، وہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا جامع ہے۔ اور صوفی بول بول کر نہیں سمجھاتا، بلکہ وہ اپنے شخصیت کے مجموعی تاثر سے، اپنے زاویہ نگاہ سے، اپنے اسلوب زندگی سے ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صوفی کہاں ہے؟ صوفی کیا ہے سے زیادہ سوال بڑا یہ ہے کہ صوفی کہاں ہے، صوفی کہاں ہے، اسے کدھر تلاش کیا جائے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بھی جو اب متصوفین کی ایک فوج ظفر موج ہے، جی جی جی، اگر آپ صوفیاء کے احوال اور ان کے زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں صوفیوں کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ صوفی میری نظر میں تو اس وقت تقریباً مستور ہو چکا ہے۔ شاید وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کر کچھ لوگوں کے دل و دماغ کو اور ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں حقیقتاً صوفی دیکھے ہیں، واہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو اپنے اندر کی کیفیات بدلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک دفعہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اچھا، سرکار نے کہا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ جو کیفیت آپ کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جانے کے بعد نہیں ہوتی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو ایمان ہے۔ اچھا، اگر ایسی ہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے تو تمہارے لیے زندگی دشوار ہو جائے، تمہیں گلیوں میں فرشتے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر خدا یاد آئے اور خدا کے ساتھ تعلق کی پریزنس فیل ہو، اور جب اس کے پاس اٹھ کے جائیں تو فرق محسوس ہو کہ ہم کسی جگہ سے اٹھ گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو ایسے لوگ ہم نے دیکھے جن کے پاس بیٹھے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایک مختلف ماحول میں اور ایک مختلف دنیا میں پا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ نہیں رہے تو یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین ایسے لوگوں سے خالی ہو گئی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، شاید ہم زیادہ روشنی میں آ گئے ہیں۔ وہ جس خلوت میں وہ پائے جاتے ہیں اس خلوت میں اب ہمارا گزر نہیں رہا، ہم بہت ساری اور دلچسپیوں میں گم ہو گئے ہیں اور وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ کم از کم مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آج کل ان چہروں سے واسطہ نہیں پڑتا جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بڑی پیاری بات، واہ واہ واہ۔ ہم دنیا داری میں زیادہ پڑ گئی۔ جی ہاں، دنیا ہمارے گرد پھیلی ہوئی اور ہمیشہ سے پھیلی ہوئی تھی، آئندہ بھی پھیلی رہے گی۔ اچھا، اسی دنیا میں رہتے ہوئے شاید ہماری تلاش بدل گئی ہے۔ ہم نے مختلف لباس، ایک بزرگ تھے بابا نور محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ہم جایا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا میری موجودگی میں کہ جناب والا اس زمانے میں بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں حضرت بابا فرید سے بہت زیادہ محبت تھی۔ صحیح۔ اور ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، ایک لمبی آہ بھری اور کہا ہاں ہوتے ہیں۔ واہ۔ سوال کرنے والے نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا انہیں ملنے کے لیے نظام الدین اولیاء والی طلب چاہیے، محبوب الہی والی طلب چاہیے۔
ہم طلبگار دنیا ہیں تو اللہ والوں نے ہمیں اپنے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے، میرا تو یہ گمان ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کردار ہونا چاہیے۔ اچھا